اس لیے کہ اتباع سنت جس طرح حاجت اور ضرورت میں ہے اس طرح عبادات میں بھی ہے، اور جس طرح عبادات میں سنت کا اتباع ہے اس طرح دعوت الی اللہ میں بھی اتباع سنت ہے، جس کی سب سے پہلی سنت اور سب سے اہم سنت وہ یہ کہ اس کام میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے۔ کسی طبقے، کسی گروہ، کسی قوم، کسی زبان، کسی رنگ، ان کو سامنے رکھ کر اگر دعوت کا کام کیا جائے گا اس سے گروپ بنیں گے، امت نہیں بنے گی، اس سے امت نہیں بنے گی۔ امت بنانے کے لیے سب سے پہلی سنت، نبوت کا سب سے پہلا عمل وہ ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر، ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر، باعتبار صرف دعا کے نہیں کہ ساری انسانیت کے لیے آپ ہدایت کی دعا کریں، باعتبار دعوت کے نہیں کہ ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سخاوت اور آپ کا لوگوں کے کام آنا یہ باعتبار اپنا اتباع کرنے والوں کے لیے کہ نہیں تھا، بلکہ ایک مشرک، ایک کافر، ایک یہودی، ایک نصرانی وہ بھی یہ جانتا تھا کہ ان کا جو معاملہ، جو اخلاق اور سخاوت اپنوں کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ غیروں کے لیے ہے۔ اس عمومیت نے، اس فراخ دلی نے اسلام میں آنے کا راستہ کھولا تھا۔ یہ اسلام کا اصل دروازہ یہ ہے، اسلام کا اصل دروازہ ہے کہ وہاں دعوت بغیر کسی قوم کی تقسیم اور علاقے کی تقسیم اور کسی زبان اور رنگ کی تقسیم کا بغیر دعوت ہے۔ بلال حبشی آپ کے ساتھ کالے، صہیب رومی آپ کے ساتھ گورے، ہر زبان کا آدمی ابتدا سے آپ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز اپنے اندر وسعت اور دعوت میں عمومیت پیدا کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طبقہ نہیں بنایا تھا، آپ نے کوئی طبقہ نہیں بنایا تھا کہ ایک طبقہ بنائیں جو امت پر محنت کرے، نہیں، بلکہ آپ کی اتباع کرنے والوں میں ہر رنگ، ہر زبان، ہر خیال کا آدمی آپ کی دعوت کا میدان تھا، اس لیے ہر ایک لپک کر آتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ دعوت میں اس کام کے کرنے والوں میں سب سے پہلے وسعت قلبی پیدا ہو۔ تنگ دلی سے قومیں بنتی ہیں، امت نہیں بنتی۔ تنگ دلی سے قومیں بنتی ہیں، امت نہیں بنتی۔ امت بننے کے لیے سب سے بنیادی سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ کسی غلام کو دعوت دینے میں ان کے آقاؤں کے ہوتے ہوئے آپ کی اس میں کوئی عار نہیں تھی کہ اس سے کیا بات کریں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے کیا بات کی جائے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ کوئی میری حیثیت کا آدمی ہوتا، جس درجے کا میں ہوں اس درجے کا آدمی مجھ سے بات کرے تو میں اس کو بات سمجھاؤں، یہ جا کر دوسروں کو سمجھائے، یہ بات نبوت کی شان میں اور نبوت کے کام میں یہ بات نہیں ملے گی کہ مجھ سے میری حیثیت کا آدمی بات کرے، یہ بات نہیں ملے گی۔ بلکہ جب حیثیت والوں کو آپ نے الگ موقع دیا اور عوام کو آپ نے الگ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف تنبیہ ہوئی، عبسہ اسی پر نازل ہوئی کہ آپ نے رؤسائے مشرکین کو الگ جوڑ لیا اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی جو علم کی طلب لے کر آ رہے تھے ان کو آپ نے روک دیا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہ وقت تمہارے آنے کا نہیں ہے، تمہارا وقت دوسرا ہے۔ آنے سے نہیں روکا، وقت متعین کر دیے تھے
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس درجے پر بھی اگر امت کو تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں کہ جو طلب لے کر آ رہا ہے اس کو آپ نے روک دیا، جن میں طلب نہیں ہے ان کی آپ کوشش میں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ سفر ہجرت میں آپ نے مشورہ کیا کہ کس طرف سے جانا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ کے رہبر نے کہا کہ یہ راستہ ہے قریب کا، لیکن اس راستے میں 2 خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، کسی گزرنے والے قافلے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، انتہائی خوف اور حالات میں آپ نکل رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے۔ کیوں؟ صرف 2 ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے آپ خطرناک راستے اختیار فرما رہے ہیں؟ راستے اور بھی ہیں، ہجرت کرنی ہے، راستے اور بھی ہیں مدینہ منورہ پہنچنے کے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں ڈاکوں کے راستے سے لے چلو تاکہ ان دونوں ڈاکوں کو بھی ہم دعوت دیں۔ آپ نے بتکلف بالارادہ ڈاکوں کا راستہ اختیار کیا، وہ دونوں آپ کو راستے میں ملے، آپ نے دونوں کو دعوت دی، اللہ نے دونوں کو اسلام کی ہدایت دی۔ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے قلوب داعی کی دعوت پر اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں، جب اس کے دل میں ہر انسان کو، چاہے وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانے اور اللہ کی ذات سے جوڑنے کا غم اور فکر اس پر غالب ہو، تب یہ اللہ کی طرف سے، تب اللہ کے جزے فیصلے ہوتے ہیں کہ گزرنے والوں کو لوٹنے والے ڈاکو وہ آپ کی دعوت پر دونوں اسلام میں داخل ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں میں خصوصاً اور پوری امت میں عموماً مزاج نبوت کی سب سے پہلے یہ چیز آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم چیز وہ وسعت ملے گی دعوت میں، کہ آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز وسعت ملے گی، کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ صحابہ کرام حکم بن کیسان کو دعوت دے کر جب تھک گئے اور قتل کرنے لگے، حضرت مقداد نے کہا کہ حکم بن کیسان کو قتل نہ کرو، میں اس کو لے جاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ اس کو دعوت دیں گے۔ یہ بات نہیں تھی کہ یہ سننے والا نہیں ہے، ماننے والا نہیں ہے، آپ اس کو دعوت دیں گے۔ حضرت مقداد نے حکم بن کیسان کو امان دی، ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔